اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آیت الکرسی کے بہت سے فضائل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کا بلند ترین نقطہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت کے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی یرکان کی بیماری کا علاج ہے۔ جب گھر میں اسے پڑھا جائے گا تو شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب بھی نہ آئے گا۔ جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دوا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا مقاصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کی جو طاقت ہے، اس وظیفے کو آپ ایک بار کر لو، اتنی دولت ملے گی کہ پوری زندگی اس فقیر کو دعا دو گے۔ جس مقصد کے لیے بھی کرو گے انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی۔ آج میں جو بتا رہا ہوں یہ دولت کے حوالے سے ہے۔ جتنی تعداد میں آپ کو یہ عمل بتایا جائے اتنی تعداد میں آپ نے کر لینا ہے، پھر اس کا کمال دیکھنا۔ یہ آیت الکرسی کا خاص پاورفل وظیفہ ہے۔ وظیفہ ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو، یعنی کہ فائدہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کر اللہ تیری اور تیری اولاد کی اور نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہا، جنت میں اس پر واجب کر دی جائے گی۔ جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی بھی چیز حائل نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ آج ہم آپ کو ایک اور بہت زبردست وظیفہ بتائیں گے۔ کوئی بھی ایسا شخص جس کو لگتا ہے کہ میرے کام میں رکاوٹ ہے یا بندش ہے، کیونکہ کئی دفعہ انسان اپنے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو درمیان میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بندش آ جاتی ہے، اور کئی لوگوں پر تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ لیکن دولت کے لیے آیت الکرسی کا جو وظیفہ ہے اس کی اپنی ہی ایک فضیلت ہے، اور آیت الکرسی کے بہت ہی زیادہ فوائد بھی ہیں۔ اس وظیفے کے کرنے کے بہت ہی زیادہ طریقے ہیں۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں علماء کرام کا واضح بیان ہے کہ اس کا پڑھنے والا ہر قسم کی بندش، جادو یا رکاوٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ یعنی کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب کوئی دولت، پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو ان کے رشتہ دار، ان کے دوست ان سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان پر مختلف طرح کے جادو یا اس طرح کی جو رکاوٹیں ہیں وہ کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو آیت الکرسی جو پڑھتا ہے اس کے راستے سے ساری کی ساری رکاوٹیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، بندشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آیت الکرسی قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں ہے، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر اس کو 3 دن اور 3 راتوں تک جس بھی گھر میں پڑھا جائے گا تو وہ گھر جادو ٹونے اور ہر قسم سے جنات سے پاک سمجھا جاتا ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسی خواتین جو پیروں کے پاس جاتی ہیں، عاملوں کے پاس جاتی ہیں، تو وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں تو بڑا جادو ہے، بڑا سایہ ہے، جنات وہاں پر ہیں، تو وہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں، اور پھر پوزیشن یہ بن جاتی ہے کہ وہ جو جعلی عامل ہوتے ہیں، جعلی پیر بنے ہوتے ہیں، وہ ان سے بھاری رقم بھی نکلوا لیتے ہیں۔ اور آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کئی خواتین اس میں ٹریپ میں ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر یہاں تک کہ ان کی عزت سے بھی کھیل جاتے ہیں۔ گھر میں بھی کوئی جادو ٹونا یا اس طرح کے اثرات ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، آپ جس کام کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو اس کام میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو
आयतल कुर्सी का जो वजीफ़ा है, आयतल कुर्सी की जो ताकत है, इसकी इतनी ताकत है कि इधर आप वजीफ़ा करोगे उधर आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुछ दोस्त बताते रहते हैं, बुजुर्गान दीन बताते रहते हैं कि आयतल कुर्सी के मौजज़ात भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी मिसालें हमें अपने बुज़ुर्गों से भी सुनने में मिलती हैं। आयतल कुर्सी के बारे में यह भी मशहूर है कि अगर जिस घर में कोई जिन, सांप या किसी छिपकली के रूप में, जो जिन होते हैं वो सांप या छिपकली के रूप में घर में आती हैं तो और आप इसको पहचान लेते हैं, तो इसके लिए तरीका ये है कि आप आयतल कुर्सी पढ़ें। आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद आपने जो पूरा तरीकाकार है वो ये है कि दोनों आँखें बंद कर लें और 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ें। आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद आप हल्के हाथ से ताली बजाएं। जब आप ताली बजाएं, आपकी आंखें बंद हों, फिर आप आंखें खोलेंगे। अगर वो जो छिपकली या सांप जो है जिन्नात होंगे तो वो गायब हो जाएंगे, अगर आम छिपकली या सांप होंगे तो वो गायब नहीं होंगे। इनकी दौलत में खूब इजाफा हो तो मगरिब से पहले, यानी कि जब मगरिब की अजान होती है, इससे पहले 41 मरतबा ये नोट फरमा लें, 41 टाइम 41 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लें। मेरे भाइयों, 41 मरतबा जो आयतल कुर्सी है ये आपको इतनी दौलत दे देगी, इतना पैसा दे देगी। इस वजीफ़े के मौजज़ात हैं, दौलत आपको इतनी मिलेगी कि पूरी ज़िंदगी आप इस फ़कीर को दुआएं दोगे। भाई, आपने कोई अमल बताया था, क्योंकि जिसने भी यह अमल किया है उसको इस वजीफ़े के बेशुमार फ़वाइद मिले हैं। इसकी बरकत से इसकी सारी परेशानियां ख़त्म होती हैं और अल्लाह पाक ने इसको इतना नवाजा है कि इसकी आने वाली नस्लें भी इस दौलत से खेलेंगी। तो इस अमल को ज़रूर कर लेना। इस अमल को उन लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करना जिनके हालात ख़राब हैं, जो तंग दस्त हैं, मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ताकि वो लोग भी इस अमल को करें, वो लोग भी इस वजीफ़े को करें और इस वजीफ़े से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। इस वजीफ़े के जो मफाद हैं, क्योंकि महंगाई का दौर है, हर बंदा बड़ी मुश्किल में है, हर बंदा मुश्किल से घर का गुज़र बसर कर रहा है, तो आप लोग किसी के पास जाने से पहले, किसी आमिल के पास, किसी पीर फ़कीर के पास जाने से पहले आप लोग चुपचाप करके ये अमल कर लें। फिर अपने अल्लाह से जिस चीज़ का आपका मकसद है, जिस मकसद के लिए आप दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको वो दुआ ज़रूर कबूल फरमाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आयतल कुर्सी जब घर से निकलते वक्त पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। जब घर दाखिल होते वक्त पढ़ोगे तो आपके घर से मोहताजी दूर हो जाएगी। जब वज़ू के बाद पढ़ोगे तो 70 दर्जे बुलंद हो जाएंगे। अगर रात को सोते वक्त पढ़ोगे तो आप लोगों का पहला पाँव ज़मीन पर, दूसरा जन्नत में होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि नीचे कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।